بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، اسوہ رسول اکرم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معمولات کے حوالے سے۔ تو آج کے اس پروگرام میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ دلجوئی کے جو مناظر تھے، جو طریقہ کار تھا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت چھوٹی عمر تھی میری، اور احادیث میں آتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، اور بعض روایات میں 9 سال کی بات آتی ہے۔ ہر دونوں اعتبار سے دیکھیں تو بہت کم سن ہیں، کم عمر ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس کم سنی کا باقاعدہ احساس تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ محسوس کرتے تھے کہ ان کو بوریت محسوس نہ ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے میرے ہم عمر بچیوں کو میرے گھر بلاتے تھے، اور میرے ہاں چھوڑ کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا کہ انصار کی یہ جو میری ہم عمر بچیاں ہیں، یہ میرے ساتھ کھیلیں کودیں، اور میرے جو بچپنا کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے طریقے سے پورے ہوں۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جیسے بچپن میں بچے گروندے بناتے ہیں اس طرح کھیل رہے تھے، تو میں نے ایک گھوڑا بنایا تھا، اور اس گھوڑے کے پر بھی بنائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ میں اپنے ہم چولی ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں، تو ہمارے بنائے ہوئے جو گروندے تھے، جو کھیل کے جو سامان تھے، مختلف جو چیزیں ہم نے بنائی ہوئی تھی، دیچ کا بنایا ہوا ہے، اچھا لوٹا بنایا ہوا ہے مٹی کا، اس طرح کی جو چیزیں ہم نے بنائی تھی ایک ایک اٹھاتے اور تعریف کرتے کتنے اچھی بنائے۔ اب اس سے مقصود کیا ہے؟ دلجوئی، حوصلہ افزائی، اور ہر چیز کو چیک کرتے کہتے یہ تو اس سے بھی اچھی بنائی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے جس وقت اس گھوڑے کو اٹھایا جو ہم نے مٹی سے بنایا ہوا تھا، تو پوچھنے لگے عائشہ یہ کس نے بنایا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے بنایا۔ تو کہنے لگے کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے نا؟ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا، اور میری اس ذکاوت پر دھات دی مجھے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمیشہ ہمیں غمگین کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ہمیں فکر آخرت، ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس میں خود لگے رہتے تھے، لیکن جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمیشہ کوئی ایسا واقعہ ذکر نہیں کرتے تھے کہ جس سے ہم غمگین ہوں، پریشان ہوں، محزون ہوں، بلکہ دیکھتے تھے کہ ازواج مطہرات کے بیچ میں جو گپ شپ چل رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ان لوگوں نے کس پہلو کو لیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تو جس چیز کا ہمارے بیچ میں ذکر ہو رہا ہوتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا ذکر فرماتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ بہت مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے پرانی یادیں آپس میں ذکر کرتی تھیں بچپن کی، کہ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، دوسرے نے کہا میرے ساتھ میرے بچپن کے زمانے میں یہ ہوا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچپن کا کوئی واقعہ ہمیں سناتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ مکے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات گزرے تھے، مشکل وقت گزرے تھے، جو ظلم و تشدد ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سختیاں جھیلنی پڑی تھی، فرماتی ہیں کہ حضور کو اسی طرح جو سختیاں جھیلنی پڑی تھی اس کے واقعات حضور سے ہم نے گھر پہ سنا، اور جب ہم آپس میں ذکر کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو ہے نا ان سختیوں کے دن سناتے تھے کہ تب طائف ہم گئے تو ہمارے ساتھ یہ پیش ہوا، حرم میں جب ہم تھے تو میرے اوپر اوجری اس طرح ڈالی گئی، اور میرے راستے میں کانٹے اس طرح بچھایا کرتے تھے، تو اپنے ماضی کے گزرے ہوئے بیتے کل کو سناتے تھے۔ اور یہ کیا تھا؟ بس ان کے ان معاملات میں شریک ہونا، دل جوئی کرنا، اور اپنی کوئی امتیازی شان الگ سے رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، گھر میں گھر والوں کی طرح اور باہر باہر والوں کی طرح۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانے کے لیے سونا چاندی کے استعمال کو ناپسند فرماتے تھے، سونے کے زیورات عام طور پر فرمایا کرتے تھے کہ یہ استعمال نہ کیا کرو، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عورتوں کے لیے اس کو جائز قرار دیا، امت کے عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ کے اہل خانہ سادگی کا نمونہ بنے امت کے لیے، کیونکہ بڑے لوگوں کے گھر والے جب کسی چیز کو رواج دیتے ہیں تو وہ رواج غریبوں میں بھی عام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غریب بیچاروں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ لوگ بہت زیادہ دوسروں کو دیکھ کر پیشمان ہو جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ بھائی اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں اور قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا رواج اپنے اہل خانے کے ذریعے سے امت کو نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے فرماتی ہیں کہ سونا چاندی کو ہمارے لیے ناپسند کرتے تھے، اس کے بجائے کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں یہ ہاتھی دانت کے زیورات بنتے تھے جو سادہ بھی ہوتے تھے اور عام ہر انسان کے پہنچ میں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی کہ اس کے زیورات ہمارے لیے بنوائے تھے، کنگن بنوائے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھی دانت کے کنگن منگوائے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جو عام معاشرے کے پہنچ میں جو چیز ہو وہ ہمارے لیے پسند کرتے تھے، اور جو اونچے گہرانے لوگوں کے ان کے اہل خانے کے جو رسم و رواج ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ مقصود کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی کے گھر والیوں کو دیکھیں امت کے افراد تو ان کو کمی محسوس نہ ہو کہ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، بلکہ امت کے جو ادنا سے ادنا آدمی ہوتا تھا اس کے قریب لاتے تھے کہ ہر ایک کے پہنچ میں۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں سال کا جو ہے نا خرچہ ایک ساتھ بھی دے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ فقر و فاقہ کو اپناتے تھے، اور وہ بھی ہم امت کے تعلیم کے لیے کہ بھائی ہم کوئی بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جس طرح کریں اس کے لیے جائز ہے، نہیں، عام معمول میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانے کے لیے سب سے بہترین مربی بھی تھے، اور سب سے بہترین استاد بھی تھے، اور سب سے بہترین شوہر بھی تھے، اور سب سے بہترین محبت کرنے والے انسان بھی تھے۔ تو ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں ہمارے محبت کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے محبت کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہمارے والدین ہمارے محبت کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے اچھے رویے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اپنایا اپنے اہل خانے کے حوالے سے، ان رویوں کو ہم اپنائیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں، اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔